مسیح میں تمام عزیزوں کو سلام۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ خدا نے ممکن کیا کہ ہم آج پھر آپ کے سامنے خدا کے کلام کو پیش کریں، اور یہ کلام جو خدا کا ہے سونے سے مہنگا ہے اور شہد سے میٹھا ہے۔ اس کلام کو جو لے لیتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ جب ہم کلام کی باتوں کو سنتے ہیں تو لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آج دنیا میں لوگ یسوع کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ یسوع ہے کون۔ اس کی الوہیت کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں، جانتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جانتے نہیں کہ وہ ہے کون۔ جب یسوع یہاں اس دنیا میں آئے تو انہوں نے اپنے پیغام کو شروع کیا، ان باتوں کو جو وہ لے کر آئے تھے، تو لوگ اس کے بارے میں جاننے چاہتے تھے اس وقت کہ یسوع کون ہے۔ اور اس سے پہلے یوحنا آیا اور یوحنا نے یسوع کی آمد کے یعنی کہ اس کے آنے سے پہلے باتیں کی کہ میرے بعد آنے والا ہے جس کی میں جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ میرے عزیزوں، کچھ لوگ یوحنا کے پاس آتے ہیں۔ آگے حوالہ دیکھیے، ایک یوحنا کی انجیل ہے، باب نمبر 1 ہے اور اس کی 19 آیت سے لے کر 21 آیت تک پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 1 اور اس کی 19 آیت سے لے کر 21 آیت تک پڑھیں گے۔ یہاں یوحنا کے بعد لوگ آتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں کہ تو کون ہے، وہ اس سے پوچھتے ہیں۔ آئیے دیکھیں ذرا، لکھا ہے اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے، کیا تو ایلیہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نہیں۔ خدا کے پاکلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ یہ 2-3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اور اس میں ایک لفظ آتا ہے کیا تو وہ نبی ہے۔ میرے عزیزو، جب یوحنا پاس لوگ آتے ہیں تو اس سے پوچھے کہ تو کون ہے، ہمیں بتا۔ اور یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ ایک شخصیت کو ڈھونڈ رہے تھے جو بائبل مقدس میں لکھی ہے، اور وہ جاننا چاہتے تھے کہیں وہ تو نہیں آ گیا۔ تو یہ یوحنا سے پوچھتے کیا تو ایلیہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کیا تو مسیح ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں ہوں۔ تو کہنے لگے پھر تو کون ہے، ہمیں بتا، تاکہ اپنے بھیجنے والے کو ہم بتا سکیں۔ تو یہ لوگ جو کچھ کلام خدا میں لکھا تھا اس کو پڑھتے تھے اور تلاش کرتے تھے کہ وہ آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو ہمیں فوری طور پر پتہ چل جائے۔ اور اس لیے وہ تلاش میں ہیں اور پوچھتے ہیں یوحنا سے کہ تو کون ہے، اور اس نے بالکل انکار کر دیا کہ میں وہ نہیں ہوں۔ میرے عزیزو، یہ جو جب کہا جاتا ہے وہ نبی، تو بہت سارے لوگوں میں اس کا فرق پڑ جاتا ہے۔
اور وہ کوئی اپنی طرف دھکیلتا ہے، کوئی اپنی طرف دھکیلتا ہے، کوئی اپنی طرف لے جاتا ہے، لیکن بائبل کی طرف کوئی نہیں آتے، بائبل میں نہیں پڑھتے کہ بائبل میں کیا لکھا ہے، وہ نبی ہے کون، کس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں۔ اور ہمیشہ اکثر دیکھا گیا ہے لوگ اپنی طرف کھینچا تانی کرتے ہیں۔ یہ کھینچا تانی کی بات نہیں ہے، یہ تو ثبوت ہونا چاہیے۔ بائبل مقدس پیشن گوئیوں سے بھری ہے، ثبوتوں سے بھری ہے، اور ہر ایک بات کا ثبوت ہے۔ اور جب یہ پوچھتے ہیں کیا تو وہ نبی ہے، ان کے اندر یہ بات تھی کہ ایک شخص ایسا آئے گا جو عجیب ہوگا، اس کے بعد عجیب کام ہوں گے، وہ عجیب کام کرے گا، کیونکہ انہوں نے استثنا کتاب میں پڑھا ہے، وہ پڑھتے تھے استثنا 18 باب اس کی 15 آیت میں خدا موسیٰ سے بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا جو تیری مانند ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت میں لکھا ہے 18 آیت میں کہ میں تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا جو میری مانند ہوگا، یعنی کہ وہ خدا بھی ہوگا اور انسان بھی ہوگا۔ اور اس بات کو یہودی لوگ تلاش کر رہے تھے کہ وہ کون سی شخصیت ہے، اور وہ یوحنا کے پاس آتے ہیں کہ کہیں یہی نہ وہ ہو، اور یوحنا نے صاحب انکار کر دیا کہ میں وہ نہیں ہوں، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ اعمال کی کتاب میں اگر ہم پڑھیں تو یہاں لکھا ہے کہ 18 باب کی 18 آیت ہے، لکھا ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کی واسطے موسیٰ نے بات کی تھی، خدا نے موسیٰ کے ساتھ بات کی تھی، یہ وہی ہے۔ یہ اب اس طرح بھی ثابت نہیں ہو رہا تھا کہ کون ہے یہ، لیکن وہ گواہی دے رہے ہیں شاگرد کہ جس کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ خدا نے جب بات کی تھی تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا جو تیری مانند ہوگا، اور پھر اس نے کہا وہ میری مانند ہوگا۔ تو شاگرد اس بات کا یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ وہی ہے، وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے۔ یسوع کے بارے میں یہ بات کہی گئی۔ جب ہم مرکز کے انجیل میں پڑھتے ہیں تو یسوع نے ایک بڑے طوفان کو روکا، پانی کو ڈانٹا، ہوا کو ڈانٹا، تو اس وقت لوگ آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے جس کا حکم پانی اور ہوا بھی مانتے ہیں، اور وہ حیران ہو گئے۔ یہودی لوگ اس سے پوچھنے لگے کہ تو یہ کام کیسے کرتا ہے، کس کے وچار سے کرتا ہے؟ تو یسوع نے کہا میرے کاموں سے مجھے پہچان لو کہ میں کون ہوں۔ یسوع جی اپنے کاموں سے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میں کون ہوں۔ جب وہ زمین پر لکھ رہے تھے اپنی انگلی کے ساتھ تو وہ بتا رہے تھے کہ میں وہی ہوں جو انگلی سے لکھنے والا ہوں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع نے بار بار اس بات کو ثابت کیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں وہی ہوں۔ اگر یوحنا کی یہ باب نمبر 13 اور اس کی 19 آیت میں دیکھیں تو وہاں یسوع مسیح خود کہتے ہیں میں وہی ہوں جس کی تم تلاش کر رہے تھے، تم بائبل مقدس میں ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، لیکن تم میرے پاس آتے نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہی ہوں۔ کچھ خط میں لکھا ہے وہ اندیکھی خدا کی صورت ہے۔ لوگ جاننا چاہتے تھے
کہ یسوع مسیح کون ہے. اور پولس رسول اسے کہتے ہیں کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے، جبکہ کبھی کسی نے خدا کو دیکھا نہیں. اگر خدا کو دیکھنا ہے تو یسوع کو دیکھو، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر آئی. وہ مجسم ہو کر زمین پر آیا. وہ خدا ہے، وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. الوہیت کے حساب سے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے وہ مریم کا بیٹا ہے. یعنی کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. لوگ اسی بات کو چاہتے تھے کہ وہ سنیں، اور جب انہوں نے یہ سنا تو یوحنا کے انجیل میں 7 باب اور 40 آیت میں لکھا ہے، لوگ چلاؤ تھے، بے شک یہ وہی ہے. انہیں اقرار کرنا پڑا کہ یہ وہی ہے. سو یسوع مسیح وہی ہیں. یوحنا نے انکار کیا، میں نہیں ہوں. لوگ چلا کر پوچھتے کیا تو وہ نبی ہے؟ وہ کہتا میں نہیں. جب وہ آیا تو اس نے خود کہا میں وہی ہوں جس کی تم تلاش کرتے تھے. میرے عزیزو، یہ تو باتیں ساری ہو گئی. ہم دوسرے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور شروع سے چلتا آیا ہے. اور چاہیے بھی ایسا. جب ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے. ہم بھی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے. ہر ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تو کون ہے. ایک قدم آگے بڑھائیں ذرا اور سوچیں اور غور کریں کہ میں کون ہوں. ہم دوسروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وہ نبی کون ہے، وہ نبی کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن کبھی اپنے بارے میں سوچا میں کون ہوں؟ اگر اپنے بارے میں سوچیں گے کہ میں کون ہوں تو پھر ہم دوسروں کے بارے میں جاننا چھوڑ دیں گے. یہ باتیں چھوڑ دیں گے کہ وہ کون ہے یا وہ کون ہے. کیونکہ جب میں اپنے بارے میں سوچوں گا تو کلام خدا کے مطابق میں مجرم ہوں گا. ہر انسان خدا کے سامنے مجرم ہے. لکھا ہے گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت. سب نے گناہ کیا اور سب کے سب خدا کے جلال سے محروم ہے. ہر ایک انسان تو مجرم ہے. اور اپنے بارے انسان جانتا نہیں کہ میں کون ہوں. میرے عزیز، ہر انسان خدا کے سامنے مجرم ہے. لیکن یسوع مسیح نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے، جبکہ ہمارے متعلق دستاویز لکھی جا چکی تھی کہ یہ ان کے لیے سزائے موت ہے، اس سزائے موت سے بچانے کے لیے وہ آئے اور انہوں نے اپنی جان کا فدیہ دیا، کفارہ دے دیا، ہماری خاطر اپنے آپ کو بلیدان کر دیا، اور ہمیں کہا جاؤ بیٹا تمہارے گناہ معاف ہوئے. وہ صلیب پر بھی کہہ رہے ہیں اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں. اگر ہم یسوع کو قبول کر لیں گے تو وہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اگر ہم اسے قبول کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے بارے میں جب سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کون ہوں تو پھر ہم خدا کے بیٹے ہوں گے. اور اگر گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، خدا سے دور ہیں، اس کی باتوں کو جانتے نہیں، مانتے نہیں، تو پھر ہم مجرم ہیں. چاہیے یہ ہم اپنے بارے میں سوچیں. میں اپنے بارے میں سوچوں میں کون ہوں، مجرم ہوں یا بری. اگر میں گناہ میں زندگی بسر کرتا ہوں تو مجرم ہوں. اگر میں خدا میں زندگی بسر کرتا ہوں، یسوع مسیح کو اپنا لیا ہے، اس کے خون کو اپنے اوپر لے لیا ہے، تو اس نے مجھے پاک کر دیا ہے، تو میں بری ہو گیا ہوں. اب میں گناہ گار نہیں رہا، اب مجھے اس نے معاف کر دیا ہے اور میں خدا کا کیا بن گیا ہوں؟ بیٹا بن گیا ہوں. اس لیے یہاں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا
اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہم خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں جب اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ پھر ہم کسی کے بارے نہیں پوچھیں کہ وہ کون ہے، پھر ہم اپنے بارے بتائیں گے میں کون ہوں۔ ہم اپنے بارے گواہی دے سکیں گے کہ میں کون ہوں۔ خدا کرے ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں، جان سکیں، اور اسی کو نام کو جلال سے۔ خدا آپ سب کو بہت بہت برکت دے۔ آمین۔